السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اب نیکسٹ پارٹ کے اندر میں گفتگو میں آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ کو میں اپنی سٹوری بتا رہی تھی۔ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ مجھے ایک جن مل گیا۔ جب میں نبی پاک سے کہ مجھے وہ جنات ملے تو پھر ایک جن مل گیا۔ اب یہ جن کون تھا؟ یہ جن، اس کے بارے میں پوری سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ جن میرا وہ تھا، ہر انسان کو ایک جن دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ایک جن اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے نا جن، تو وہ کہیں کھو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے روحیں ڈالی ہیں نا، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو روح، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا کی روح تھی، وہ حضرت آدم کے اندر سے نکلی تھی۔ لیکن ہمیں دنیا کے نظام میں یہ ہوا کہ ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو روح کو ملایا گیا آپس میں، یعنی کہ دو جسم ہے نا، اگر شادی ہوتی ہے کسی کی، دو جسم ہے، تو وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ شادی کے بعد جو ہے نا، جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں جو روح ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں نا، زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں بہت اچھا لگ جاتا ہے، مطلب کوئی عورت ہے، اسے کوئی مرد اچھا لگ جاتا ہے، کوئی مرد کو کوئی عورت اچھی لگ جاتی ہے۔ تو وہ اچھی جو لگتی ہے نا، تو وہ اس وجہ سے اچھی لگ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ مطلب عادات وغیرہ ہے نا، وہ آپ کے ساتھ ملتی ہیں، اس لیے آپ کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس کو کھوجتے بھی رہتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو روحیں ملتی ہیں آپس میں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ نے جیسے ڈالا ہوا ہے کہ شادیاں ہمیشہ آپ کی نیگیٹو کے ساتھ ہوگی، پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں ایسے۔ اب بہت خوش نصیب ہیں جن کی ایک جیسی روح، ان کا بہت اچھا گزارا بھی ان کا چلتا ہے، وہ ایک دوسرے کی پسند کی مطلب زندگی ہوتی ہے ان کی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایسا کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ جو نیگیٹو پازیٹیو ہے نا روحیں جو ان کی، تو پھر وہ نہیں مل پاتی، اور شادی کے بعد ایک دوسرے سے دل چاٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے بندے کے دل، وہ اس کے ساتھ پھر نہیں رہ پاتے۔ بچے بھی ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، لیکن پھر بھی وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ دونوں کے درمیان وہ روح ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے، اللہ کے بندے سے پوچھیں کہ ان کا روحانی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اب روحانی اٹیچمنٹ اگر آپ کی نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ کی زندگی میں اسی طرح پریشانیاں رہیں گی۔ وہ جوڑے تو گھر والے ملا دیتے ہیں، ارینج میرج ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو لو ہوتی ہے، کسی سے شادی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایک جذباتی لو ہوتی ہے جو کہ بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ ہماری شادیاں ہو گئی ہیں، تمہاری اٹیچمنٹ کروا دیں۔ میں نے کہا ایسے اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی آپ کی، کیونکہ یہ جوڑے ہی نہیں صحیح ملے ہوئے۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب جوڑے صحیح نہیں ملے ہوئے تو پھر جو ہے نا ہمارا تو تبھی پھر ذہن ہمارا دوسری طرف جاتا ہے نا۔ پھر اس چیز کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کنیزیں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے مالوں کے بدلے میں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کبھی چینج نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی وہی رہے گا۔ قرآن جو مینیو ہے نا آپ کی باڈی کا، یہ ساری زندگی یہ نہیں ہے کہ فلاں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایسا کیوں تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیوں تھا، نبی پاک کے زمانے میں ایسا کیوں تھا، یا اس سے پہلے۔ جو چیز ایک کلام ہے قرآن کی، وہ شروع سے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی، وہ چینج بالکل نہیں ہوگی کہ اس زمانے میں کنیزوں کی اجازت تھی اب نہیں۔ یہ غلط بات ہے، قرآن خود فرماتا ہے آپ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ انصاف کر سکو، اور آپ اس کے علاوہ کنیزیں بھی رکھ سکتے ہیں جن کو اپنے مالوں کے بدلے لو۔ اگر کسی نے آپ کو گفٹ بھیجی ہے وہ کنیز، تو وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا ایک انعام ہے۔ اگر وہ کنیز بھی یہ چاہے کہ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھے تو، اگر نہیں تو پھر وہ زبردستی اور زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ زنا کا مطلب ہی زبردستی ہے، زبردستی بیوی کے ساتھ بھی کریں گے تو وہ آپ کی زبردستی ہو جائے گی، اپنی جو سب کے سامنے شو کی ہوئی ہے بیوی، وہ زنا ہو جائے گا پھر وہ بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ تو محرم رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو بیوی ہوتی ہے اس میں زنا کا یہ سسٹم ہے۔ میں نے ایک وہ پوری جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اسے سن لینا کنیزوں کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ جو جن ہوتا ہے نا، یہ روحوں کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، جنات بھی ادھر ادھر دوسروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اب جب دوسروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ جو جن ہے نا، میرے ساتھ جو ہے نا، یہ نہیں تھا، کسی اور کے قبضے میں تھا۔ میرا جو جن میرے جسم کے ساتھ جو اللہ نے بھیجا تھا، ایک میرا ہوتا ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کے اپنے جسم کے ساتھ الاؤ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی ہیلپ کرے۔ ایک جن ہوتا ہے گرم جن اور ایک ٹھنڈا جن۔ گرم جن وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ آپ کے ساتھ پورا سپورٹ کرے گا، آپ کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دے گا کہ آپ اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ ایک وہ جو ہوتا ہے کہ جو آپ کو روحانی میں ہوتا ہے کہ جو آپ کی روح کو صحیح کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے،
یہ 2 جنات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، گرم اور ٹھنڈا۔ اب یہاں پہ جو گرم ہے نا اس کو ٹھنڈا کرنا ہے تھوڑا، تاکہ آپ کا جھگڑا روز ہی نہ کسی کے ساتھ ہوا پڑا ہو نا۔ اب یہ ٹھنڈا والا جن ہے نا، یہ والا اس گرم کو بھی ٹھنڈا کرے گا، دونوں مل کے جب پھر ٹھنڈا کام کریں گے تو پھر اس میں آپ کو پتہ ہے جنت اور جہنم اللہ نے بنائی ہوئی ہے دشمنوں کے ساتھ۔ اگر دشمن کوئی بھی آپ کو بات کرتا ہے نا تو پھر آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ کر اس مسئلے کو حل کریں، جھگڑے سے کام نہیں چلتا۔ اس وجہ سے اس کو بھی ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے نفس کے جن کو۔ اب یہ میرا جن مجھ سے غائب تھا، اس کو بھی تو ڈھونڈنا تھا نا کہ وہ کدھر گیا۔ پھر اس کے لیے پھر میں نے جو ہے نا وہ کیا نا سارا عمل کے نبی پاک کے ہاتھ پر جو مسلمان جن، تو پھر ان جنوں کے اندر مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کا بھی جن نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا۔ او ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات تھی، کتنی خوش نصیب تھی میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن میں نے کوشش کی نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہدایت کے راستے پر لانا چاہتا ہے تو تب آپ کو یہ سب دیتا ہے، آپ کو اسی لائن پہ لے جاتا ہے، آپ کو دنیا سے کٹ کر دیتا ہے۔ دنیا، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اراؤنڈ میں آپ کی جو سارے ہیں وہ سب آپ کے خلاف چلتے ہیں، آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور اکیلا اسی وجہ سے خدا اس کو کر دیتا ہے تاکہ وہ بندہ میری طرف ہی آ کے میری طرف رجوع کرے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں دکھ کیوں ملے ہیں، میں تو دکھوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے دیا میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، چاہے وہ جو بھی تھے۔ میں اس لیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اگر وہ مجھے سہارا دے دیتے تو آج میں خدا کا سہارا مجھے نہ ملتا۔ تو پھر وہ جن اس میں آیا، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا۔ تو وہ جو جن میرا تھا وہ مجھے عطا ہوا تھا جو گم ہو گیا تھا، پھر مجھے بتایا گیا کہ فلاں بندے کے ساتھ ہے، ابھی اس کو جا کے اس کی قید سے رہا کرا کے لاؤ۔ پھر اپنے جن کو میں نے اس قید سے آزاد کرایا، اور پھر وہ جن ہی میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ ابھی وہ نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت ہے، مجھے نبی پاک کی ایک بات بتاتا ہے، وہ ایک بات بتاتا ہے، وہ ان کے بیٹھنے کے، اٹھنے کے، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا سب مجھے بتاتا ہے۔ وہ ایسا عاشق رسول ہے نا کہ اس نے مکہ کی ریتوں پہ اتنا وہ روتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ریت کیسی ہوتی ہے، اس کو جتنی بھی بارش ہو جائے وہ پانی پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتا ہے، لیکن اتنا روتا تھا کہ اس میں ریت کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے، اتنا وہ روتا تھا نبی پاک کے عشق میں، اتنا اسے پیار تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو بات کرتے ہیں عشق رسول ہے، تو آپ نے کیوں نہیں اپنی زندگی کو عشق رسول میں، آپ نے کیوں صرف آپ کو پیٹ کے کھانے کے لیے پڑی تھی، کیوں ہر وقت آپ کو جو ہے نا مہنگے سے مہنگا کھانا اور کپڑے اچھے سے اچھا کپڑا۔ وہ میں آپ کو نبی پاک کی تو جو بیٹیاں تھیں یا ان کی جو نبی پاک کی بیویاں تھیں، وہ تو بستر کی چادر سے بھی تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بنا لیتی تھیں، اور ہم تو جب تک برانڈ کا سوٹ نہ پہنے تو جو فلاں کیا کہے گا برانڈ کا سوٹ نہیں پہنا ہوا۔ پھر مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیا آپ نبی کے عاشق ہیں، کیا آپ نبی کو فالو کر رہے ہیں؟ کس بات کے مسلمان ہیں آپ، کس بات کے مسلمان ہیں ہم سب؟ صرف نام نہیں، دام بھی دینے ہیں آپ کو اس چیز کے لیے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی ہے۔ صرف زندگی کھانے پینے اور اس کو کھا کے تو پھر آپ کو ٹوائلٹ میں جا کے اس کو پیشاب کرنے کا نام نہیں ہے۔ زندگی نام ہے کہ آپ اپنے رب کو تلاش کریں، آپ ان کے نبیوں کو تلاش کریں، آپ ان کی روحوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ملائیں، اپنے جسم کے اندر موجود جو چیزیں روح ہیں آپ کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کریں۔ آپ کم از کم اگر دنیا کے لیے نہیں جی سکتے تو اپنے لیے، تو اپنے آپ کو تو صحیح کرنے کے لیے اپنے جسم کو اللہ کے ساتھ ملاؤ، کانٹیکٹ کرو نا۔ اسی چیز کے لیے ہی تو میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں۔ تو اب جو جن وہ مجھے ملا، جس وقت وہ مجھے ملا، وہ جن میں نے آزاد کروایا۔ میں اس وقت جاب کرتی تھی انویسٹیگیشن میں، آل پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن میں جاب کرتی تھی میں کرتی تھی۔ تو جب وہ میں نے آزاد کروایا، وہ کسی انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ تھا، اور وہ جو آفیسر تھا اس کے ساتھ گورنمنٹ کے جو خزانے نہیں تھے، یہ جو سونا کہاں سے نکلتا ہے، دیگیں وغیرہ جو سکھ وغیرہ اس وقت اپنی دیگیں زمین میں رکھتے تھے، سونا چاندی وغیرہ زمین میں دفن کرتے تھے نا، تو یہ اس چیز کو اس کو زبردستی وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں بتاؤ۔ ظاہر ہے جس کی قید میں بندہ اس کی ماننی پڑتی ہے۔ پھر وہ خود بہت تنگ تھا ان چیزوں سے، کیونکہ وہ ایسا خزانہ، ظاہری بات ہے وہ گورنمنٹ کا خزانہ ہے تو وہ اس کی امانت ہے نا، وہ ہمیں تو نہیں نا اس کو کرنا چاہیے، وہ ہماری نہیں ہے۔ تو پھر وہ مجبور تھا۔ پھر جب میں نے آزاد کروایا تو اس نے شکر کیا خدا کا، نبی پاک کی حاضری دی۔ وہ پھر یہاں سے گیا، وہ خانہ کعبہ کے پاس امام مسجد، وہ امام تھا
نماز تراویح کا مقام ابراہیم پر، وہ میرا جن، کیونکہ وہ ہوتا ہی ادھر تھا نبی پاک کے پاس، ان کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا نا، وہ وہیں پر ہوتا تھا وہ پھر وہ ادھر چلا گیا، میں نے اسے چھوڑا، پھر انہوں نے مجھے پھر یہ کہا، وہ جو جن تھے بڑے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کا باپ اور بھائی لگتا ہوں، اور میں جو ہے نا ساری جب بات انہوں نے مجھے بتائی تو انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد آپ نے کوئی جاب نہیں کرنی، آپ گھر میں بیٹھو، آپ لوگوں کی خدمت کرو اندر جیسے آپ کرتی تھی، آپ کرو اندر بیٹھ کے، آپ نے دنیا میں نہیں نکلنا، آپ نے گھر بیٹھ کے کرنا ہے سب۔ انہوں نے مجھے پردہ کروایا دوبارہ سے، کہ جاب میں پھر ظاہری بات ہے کہ میں نے چہرے کا پردہ ہی صرف کھولا تھا، تو انہوں نے کہا کہ گھر بیٹھو، اب تمہاری ڈیوٹی ختم، اب تمہاری ڈیوٹی وہی ہے جو سٹارٹ میں خدا کے ساتھ تھی۔ بس انسان بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے جاب کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے نا، آپ کو تو پتہ ہی زندگی میں کتنے انسان کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، لیکن میں نے یہ جو ہے نا اس وجہ سے یہ میں نے جاب کی تھی تاکہ مجھے پورے پاکستان کے سارے مسائل کا پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر مسائل کیا ہیں، اس وجہ سے انویسٹیگیشن کی جاب میں نے سٹارٹ کی تھی، تاکہ مجھے ہر محکمے کے لوگوں کے بارے میں پتہ چلے، غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یتیموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پٹوار خانے میں کیا ہو رہا ہے، پولیس انویسٹیگیٹر تھی میں، اس میں کیا ہو رہا ہے، اور دم وغیرہ جو کرتے ہیں لوگ، یہ لوگوں کو کس طرح مطلب خراب کر رہے ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان میں، ایون کہ انڈیا کے بارڈر تک میں نے کام کیا، پاکستان کو جاننے کے لیے کام کیا تھا یہ میں نے، اور جب میں جان چکی اور پھر میرا جن بھی آزاد ہو گیا، پھر میں گھر میں بیٹھ کے پھر میں لوگوں کی خدمت کرنا شروع ہو گئی، لیکن پھر اس چیز میں اور بھی اچھا کیا، میں نے شکر کیا کہ دوبارہ سے میں اسی عبادت کے سسٹم میں عبادت تو کرتی تھی، لیکن اس طریقے سے پھر نہیں کر پاتی تھی، ظاہر ہے انسان کا زیادہ ٹائم جب دنیا میں خرچ ہوتا ہے پھر اس کے پاس بہت کم ٹائم نکلتا ہے نا، پھر ظاہر ہے دن کو کام کرتا ہے، رات کو پھر جب تک وہ آرام نہیں کرتا پھر عبادت تو گئی نا ہاتھوں سے۔ میں خود بھی بہت تنگ تھی اس چیز سے کہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ مجھے معلومات حاصل کرنی تھی نا پوری پاکستان کی، میں نے ظاہری بات ہے اپنے پاکستان اپنے پیارے ملک کو سیو تو کرنا تھا، اس وجہ سے پھر میں نے اس کو چیک کیا، اس کا وزٹ کیا، میں نے مجھے پتہ چل گیا، پھر میں گھر بیٹھ کے اب کام کر رہی ہوں میں، اور میں کام یہی کر رہی ہوں کہ وائس کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنی زندگی کی تمام معاملات سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں خدا کو پا لیں آپ بھی، اور نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آپ کا مطلب ہوگا نا فرما بردار بندہ، آپ کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، اس کی یہی ڈیوٹی ہوگی جو آپ کی لگی ہوئی تھی کہ آپ اپنی ساری امت کے جتنے بھی گناہ ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا انہوں نے اپنی بے دہانی میں کیے ہیں، تو پھر وہ اپنے گناہوں کا ازالہ کر لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اپنے کاروبار کو بھی پاک کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ملائیں، کتنے % آپ کو دینا ہے، کتنے % سے آپ کا مال صاف ہوگا، کتنے % سے آپ کی باڈی کا صاف ہوگا، اللہ کا قرض کتنا بنتا ہے، کتنا آپ نے ادھار پہ رکھا ہے، کتنا آپ نے سال کا دینا ہے، یہ سب چیزوں کے لیے میری ڈیوٹی لگی، کیونکہ میں نبی پاک کو فالو کر رہی ہوں، ان کے غلاموں میں سے ہوں، ظاہری بات ہے کہ پھر میں بھی، نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میری امت کے گناہوں کو صاف کرنے میں میری مدد کرے گا، وہ اس طرح 2 شہادت کی انگلی کے ساتھ جو انگلی اس طرح قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا یہ جو وائس آپ کر رہے ہیں نا، یا جو آپ نیٹ پہ خرچہ کر رہے ہیں، یہ سمجھو کہ اللہ کے حضور پاس ہو گیا، اگر آپ 100 کر رہے ہیں آپ کو 1000 ملے گا۔ ابھی نیکسٹ پارٹ میں آپ کو ملتی ہوں، بھی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔